یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے، یہ نصرت الہی ہے، اور یہ ایمان کی بدولت آتی ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھے میرے بھائیو، جو ایمان والا ہے اور ایسے ایمان پر کھڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم پر فرض ہے، اللہ کہتا ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد، ہم پر فرض ہے اور ہم مدد کریں گے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور آگے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ان کے راستے پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے۔ اس وقت غزہ کوئی زمین کے ٹکڑے کی لڑائی نہیں ہے، یہ کفر و اسلام کا، ایمان اور کفر کا مارکا ہے، اور اس میں جو کھڑے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ آج اگر ہم بیٹھ گئے تو اسلام اور ایمان بیٹھ جائے گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ان کو آ کر حوصلے دیتے ہیں۔ کیا حوصلے دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ دو چیزیں، خوف اور حزن، دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تخافوا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کو حوصلے دیتا ہے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کے ان کو ثابت قدمی پر کھڑا کرتے اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، مستقبل کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، ڈرو نہیں، خوف نہیں کھانا، لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ولا تحزنوا، اور تمہاری بلڈنگیں گر گئی ہیں، بچے شہید ہو گئے، عورتیں اللہ کی جنت میں چلی گئی ہیں، اس پر غم نہیں کرنا۔ کیوں غم نہیں کرنا؟ ساتھ ہی کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں مبارک ہو، تم حوصلوں کے ساتھ ہو، کھڑے ہو، تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہے، کافروں کے مقابلے میں ہو، ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو، میزائل تم پر گرتے، اللہ فرماتے ہو، کہتے ہیں نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور تمہاری ثابت قدمی اور ایمان کے لیے لڑنے کی وجہ سے آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں اللہ کے فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو حوصلے دیتے ہیں، ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں غم پہنچا ہے، تم پر تکالیف آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، پر تم دیکھو تو صحیح اللہ کریم نے تمہارے لیے احسان کیا کیا ہے۔ فرماتے ہیں فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں تمہیں تکلیفیں آئی ہیں، پر جنت میں جو تم چاہو گے، جو تمہارے دل چاہ رہے ہیں، اللہ کریم وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تمہارا دل ہوگا کہ جنت میں جا کر میرا بچھڑنے والا بچہ، میری بچھڑنے والی بیوی، میرا بچھڑنے والا میرا باپ، تم یہ سوچ رہے ہوگے، تمہارے دل میں ہوگا کہ جنت میں میرے ساتھ اکٹھے ہوں۔ وَلَكُمْ، تمہیں وہ ساری کچھ ملکیت کے طور پر دی جائے گی۔ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے، پسند کریں گے، جو تمہاری خواہشات ہوں گی، اللہ ساری کی ساری اس جنت میں پوری کرے گا۔ ان کی نگاہ جنت پر ہوتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں نصیب ہوگا، تمہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ تو شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، جانیں دے کر بھی زندہ ہیں، مردہ تو وہ ہیں جو آج خاموش ہیں، جن کا ساتھ اللہ کے فرشتے دیں۔ آج امت اسلامیہ ان کا ساتھ نہ دے تو دیکھیں کہ وہ کن کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ کے احکام کو سچ سمجھ کر، ایمان پر کھڑے ہو کر وہ اس وقت دین کے دفاع کر رہے ہیں،
اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایمان والوں کا جھنڈا پھریرا لہرا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ اور وہ مومن کیسے مومن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث جمع کریں اور ان کا خلاصہ نکالنا چاہیں تو اکثر روایات میں لا تزال طائفۃ من امتی، کئی فرمایا لن تزال طائفۃ من امتی، کہ مسلسل ایک گروہ، طائفہ ایک گروہ رہے گا میری امت میں سے، کیا کرے گا؟ لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، یہ دین قائم رہے گا، برقرار رہے گا، غالب رہے گا۔ کیسے؟ کہ اس دین کی بقا کے لیے ایک گروہ قتال کرے گا، لڑائی کرے گا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت بپا ہو جائے، قیامت تک یہ گروہ قائم رہے گا اور کھڑا رہے گا۔ لا یضرہم من خذلہم لا یضرہم من خالفہم وخذلہم، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی ان کی مخالفت کرے، جو بھی ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نہ رسوائی ان کا مقدر ہے، نہ ذلت ان کا مقدر ہے، ان کا مقدر کیا ہے؟ وصف تو ان کا یقاتلون علی الحق، حق کے لیے قتال کریں گے، اسلام کے لیے لڑائی کریں گے۔ نشانی ان کا کیا ہے؟ منصورین علی الحق، کہیں فرمایا ظاہرین علی الحق، وہ گروہ جو آج امت اسلامیہ کی نمائندگی کر رہا ہے، دنیا کی بدترین مخلوق، شرار و خلق اللہ، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا، یہود کے مقابلے میں جو کھڑے ہیں اس وقت، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے وہ اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ اس گروہ کی ترجمانی کر رہے ہیں جس کے بارے میں فرمایا یہ گروہ مسلسل رہے گا، یقاتلون علی الحق، حق پر قتال کرے گا، کہ فرمایا منصورین علی الحق، حق پر ان کی مدد کی جائے گی۔